دوسرا اخلاقی جرم جو قرآن بیان کرتا ہے، یغضوا من ابصارہم، سورہ نور میں، اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکاؤ۔ انٹرنیٹ پر بیہودہ فحش فلمیں دیکھنا، یہ نوجوانوں میں بڑی بیماری آ گئی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، آپ گاڑی میں کسی کو لے کے جائیں، کسی خاتون کو، اپنی بیٹی کو بٹھا لیں ساتھ، وہ شیشہ اس پہ فٹ کر دے گا، جو گلاس ہے نا، ڈرائیور کیا کرے گا، اوبر اور کریم والے جو میرا بیان نہیں سن رہے، وہ کس پہ فٹ کر دیں گے، وہاں سے فٹ کر دیں گے۔ یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے ایسے خاندانی لوگ بھی دیکھے ہیں کہ آپ مستورات کے ساتھ سفر کریں، وہ اس گلاس کو اوپر کر دیتے ہیں تاکہ نظر ہی نہ پڑے پیچھے۔ انسان کی آنکھوں کا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ شریف آدمی ہے یا 2 نمبر آدمی ہے۔ تو کبھی بھی کسی کی بہو بیٹی پہ نظر ڈالنا، جھانکنے تانکنے کی کوشش کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ 2 لڑکیاں آئیں، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، وہ گئیں اپنے ابا کو بتایا، تو ابا نے کہا کہ جاؤ موسیٰ کو لے کر آؤ، میں ان کو اجرت دینا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ گئے تو بیٹیوں کے باپ نے کیا کہا کہ یہ شخص ایماندار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، ان کو آپ اپنے گھر میں ملازمت کے طور پہ رکھ لیں۔ تو ایمانداری کا اندازہ کیسے لگا لیا اتنی دیر میں انہوں نے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، 2 منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ کیا ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ ظاہر ہے آنکھوں سے اندازہ لگا کہ ہم دونوں بہنیں جوان ہیں، لیکن اس نوجوان نے ایک دفعہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہاں میں ایک درمیان میں چھوٹی سی بات کر دوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیں کہ اگر کسی نے کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لی تو یہ یقیناً 2 نمبر ہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ کسی عذر سے دیکھنا پڑتا ہے، سمجھتے ہو؟ عذر سے دیکھنا الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی، آپ کو خطرہ ہے، کوئی جاسوس تو نہیں ہے، کوئی خاص طور مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہی کے گھر سے کوئی آ گیا ہو کہ میں اپنے شوہر سے بہت بیزار ہوں، آپ ہی کی بیوی آئی ہوئی ہو، میں اپنے شوہر سے بہت بیزار ہوں، اور آپ اسی کو مشورہ دے رہے ہو کہ اس کے فوراً طلاق لے لو اس سے، بعد میں دیکھا تو آپ کی وائف ہے وہ۔ جج کے لیے لازم ہے کہ جب گواہی کوئی عورت دے گی تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا، تو مجبوری ضرورت سیکیورٹی میں دیکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ، تو وہ الگ احکام ہے۔ لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں کسی کی انٹی کو جھانک کے دیکھ رہے ہو بھائی، کسی لڑکی کو جھانک کے کیوں، کیا ضرورت ہے تمہیں؟ دکاندار کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک دکاندار نے مجھے بتایا کہ میں نظر پہ بیان سنتا ہوں، میں منہ نیچے کر کے رکھتا ہوں، انٹیاں آ کے نا، رش بہت ہوتا ہے عید کے دنوں میں، وہ ایسے ہاتھ صاف کرتی ہیں بڑے مزے سے، پتہ ہی نہیں چلتا نا، وہ یہاں سے کوئی لاکٹ، ان کی جیولری کی دکان تھی، انہوں نے کہا وہ تو ہم یہاں لاکٹ رکھا، ہم یوں دیکھ رہے ہیں وہ غائب، اب پتہ نہیں کون سی انٹی لے کے گئی ہے، ساری برقعے میں ایک ہی جیسی انٹیاں، اور یہ نظر کی وجہ سے نیچے دیکھ رہے ہیں مسلسل، اب پکڑ لو کون سی انٹی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایسی صورت میں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو، اب یہ نہیں کہ انٹی سے کہیں کہ نقاب ہٹائیں، یہ تو جائز نہیں ہے، جو پہلے سے جس کا نقاب ہٹا ہوا ہے تو ایسی ضرورت میں اس کو، تو ضرورت کے حکام الگ ہیں، لیکن نارملی نظر جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اٹھی ہوئی نظر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بچیوں نے 2 منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ پرہیزگار ہیں، صحت مند بھی ہیں، تو ابا نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ صحت مند بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، تو ملازم نہیں رکھوں گا، داماد بناؤں گا ان کو، کیونکہ داماد اس سے بہتر ہو نہیں سکتا جو صحت مند بھی ہو اور پرہیزگار۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کماتے کتنے ہیں یہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کمانا ہونا چاہیے، شرافت ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور بغیر شرافت کے جب پیسہ آئے گا نا تو شر اور آفت لے کے آئے گا، وہ سمجھتے ہو؟ خیر، تو دوسرا حکم اللہ نے بیان کیا، نظروں کی حفاظت کرو، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی۔ اگر کسی خاتون کو کسی کا بیان سننے میں، کسی کو دیکھنے میں تلذذ حاصل ہو رہا ہے، اس کی طرف طبیعت عشق معاشقہ ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے لیے اس مولانا کو دیکھنا جائز نہیں۔ ایکٹروں کو بھی، وہ تو ویسے ہی، وہ تو فلمیں دیکھنا تو کہاں سے جائز ہو گیا، تو اس مولانا کو بھی دیکھنا جائز نہیں۔ بعض دفعہ دین کا لیبل لگا ہوتا ہے کہ ہم تو جی بیان سن رہے ہیں حضرت جی کا، وہ حضرت جی آپ کو پسند اتنے آ گئے، دل میں بس گئے، اب وہ حضرت جی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا اور وہ الگ سی فیلنگس ہی شروع ہو گئیں، تو ایسے موقع پہ آپ کا شیخ و مرشد آپ سے کہے گا آپ حضرت جی کے علاوہ کسی اور کو سن لیں، آپ ایسے بزرگ کو سنیں جن کے منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، خواتین کے مجمع میں مردوں جوان عالم کو بیان کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، وہ تو بہت سختی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آج کل علماء اتنی سختی نہیں کر رہے، جوان عالم کو بھی اجازت دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اور عورتوں کو بھی اجازت دیتے ہیں جوان عالم کا بیان سن لو تاکہ دین کی دعوت پھیلے۔ اب زیادہ سختیاں کریں گے تو دین کی دعوت بھی تو محدود ہو جائے گی نا۔ لیکن عورت اگر سمجھتی ہے کہ مجھے بیان سننے سے معاشقہ پیدا ہو رہا ہے اور راتوں کی نیندیں اڑ رہی ہیں، گھر سے بھاگنے کے خیالات آ رہے ہیں،
وہی پھر آپ کے لیے یہ سننا جائز نہیں ہے. یا تو آڈیو سنیں, آڈیو سے بھی خطرہ ہے تو نہ سنیں آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو سنیں آپ, ٹھیک ہے نا, جن سے آپ کو خطرہ نہیں. ہر ایک کو ہر ایک سے خطرہ نہیں ہوتا, کسی کو کسی سے خطرہ ہوتا ہے, کسی کو کسی خطرہ ہوتا ہے. خیر, تو یہ اللہ نے حکم دیا. پھر اللہ نے اسی سورہ نور میں حکم دیا انکحوا الایام. یہ سارے مسلمانوں سے خطاب چل رہے ہیں, غیر مسلموں سے نہیں چل رہے.